ہاتھ چھوڑو میرا ورنہ الٹے ہاتھ کے منہ پر دوں گے، سیرت نے کانسٹیبل سے کہتے ہوئے اس سے ہاتھ چھڑا کر خود پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی۔ جہاں صبحان اسے دیکھ کر حیران ہوا، وہیں سیرت صبحان کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر ڈبل حیران ہوئی۔ یہ دیکھیں سر، آج کل کی لڑکیاں مردوں سے برابری کرنے کے چکر میں اب مردوں کی طرح پاکٹ مارنے لگی ہیں، کانسٹیبل نے صبحان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بکواس کر رہا تھا وہ آدمی، اس کا والٹ نیچے گرا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا کر دینے کی کوشش کی، اس نے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں بتا دیا۔ صبحان کو دیکھ کر وہ بغیر شرمندہ ہوئے ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کانسٹیبل سے بولی۔ او بی بی، جتنے پیسوں کا تم آٹا خرید کر کھاتی ہو اتنے کا میں بھی کھاتا ہوں، بے وقوف سمجھا ہوا ہے کیا؟ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، کانسٹیبل نے سیرت کو دیکھ کر کہا۔ اگر اب تم نے مجھے چور کہا تو میں مکہ مار کر تمہاری ناک توڑ دوں گی، سیرت غصہ کرتے ہوئے تپتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ کانسٹیبل اسے صوبان کے سامنے بار بار چور کہہ رہا تھا۔ تمیز سے بات کرو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، کوئی پہلوان کا اکھاڑا نہیں ہے، اور تم پولیس اسٹیشن کے اندر ایک پولیس والے سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ سیرت کے بولنے پر صوبان تیز آواز میں سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا۔ صوبان کو غصے میں دیکھ کر سیرت اور کانسٹیبل دونوں ہی چپ ہو گئے۔ سر، کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ کانسٹیبل نے گلا کھنکھاڑتے ہوئے صوبان سے پوچھا۔ ڈیوٹی پر جاؤ اپنی۔ کانسٹیبل پر سخت نگاہ ڈال کر صوبان نے اسے مخاطب کیا۔ وہ صوبان کو سلوٹ مارتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ چلو، صوبان نے سیرت کو دیکھ کر اتنا ہی کہا اور خود پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ سیرت کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ گاڑی کی طرف بڑھتا دیکھ سیرت نے صوبان کو مخاطب کیا۔ سیرت، اپنا منہ بند رکھو اور گاڑی میں چپ کر کے بیٹھو۔ وہ کاشان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پچھلے 2 دن سے لگاتار جا رہا تھا، مگر وہاں اسے تالا لگا مل رہا تھا۔ برابر والوں سے پوچھنے پر ان باپ بیٹی کا کوئی اتا پتہ یا آنے جانے کا ٹائم مقرر نہیں تھا، مگر آج سیرت کو پولیس اسٹیشن میں دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ میں سیرت نہیں ہوں، بتایا تو تھا اس دن، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ سیرت کو 14 سال پہلے اس کے یوں اچانک بغیر بتائے جانے پر غصہ تو تھا ہی، اسے رنم کے ساتھ دیکھ کر مزید غصہ آیا۔ اور 3 دن پہلے کاشان اس کے گھر آیا تھا، یقیناً اس نے اپنے بھائی کو بتایا ہوگا سیرت کا، مگر وہ اسے دیکھنے تک نہیں آیا، تو بھلا سیرت کو کیا ضرورت تھی اسے پہچاننے کی؟ تو تم سیرت نہیں ہو؟ صوبان نے اپنی کار کا دروازہ بند کر کے سیرت کے پاس آ کر پوچھا۔ تو کیا اب اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دو؟ سیرت نے بول کر سر جھٹکا۔ تو ٹھیک ہے، آج چوری کے جرم میں حوالات کی ہوا کھا کر دیکھو پھر۔ صوبان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اندر لے جانے لگا۔ صوبی، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ سیرت اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب انکار کرو کہ سیرت نہیں ہو؟ سیرت کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ہاں ہوں تو پھر، سیرت نے اترا کر بولا تو صوبان نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ کار میں بیٹھو۔ صوبان نے بولنے کے ساتھ ہی اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سیرت بھی آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ کار سیرت کے فلیٹ کے آگے رکی۔ سیرت دروازہ کھول کر اتری اور فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ صوبان نے بھی اس کی پیروی کی۔ اب بتاؤ، اتنے سالوں بعد ملی ہو، کس بات پر خفا ہو؟ فلیٹ کے اندر داخل ہو کر صوبان نے اس سے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والا غصہ اب کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وجہ بھی میں ہی بتاؤں؟ تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ ناراضگی اب کہاں رہی تھی؟ پھر بھی شکوہ کرتی نظروں سے سیرت نے اسے دیکھ کر کہا۔ بتائے بغیر وہاں سے نہیں گیا تھا سیرت، اس دن تم اپنے گھر پر موجود نہیں تھی، اور نہ تمہارے ابا 1 ہفتے بعد واپس آیا تھا، صرف تمہارے لیے، تب تم لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ اب نرمی سے وجہ بتانے لگا، جس پر صوبان کو لگا وہ ناراض ہوگی۔ "14 سال بعد تم مجھے دکھے ہو، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ میں پوچھتی ہوں کون ہے وہ ہری آنکھوں والی حسینہ جس کے ہاتھوں سے تم بڑے مزے سے سینڈوچ ٹھوس رہے تھے؟
وہ رنم ہے یار، بہن جیسی، بلکہ بہن ہی ہے وہ میری۔ سیرت کا یہ جلنے والا روپ صبان کو مزہ دے گیا۔ پکا صرف بہن ہے؟ سیرت اب بھی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر کنفرم کر رہی تھی۔ پکا تمہارے سر کی قسم۔ صبان نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے سر کی قسم کھانے کی، پتہ چلا کل میں ہی مر جاؤں۔ سیرت نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تو صبان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اتنی بے اعتباری آ گئی ہے 14 سال میں؟ صبان اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شکوہ کرنے لگا۔ کاشی یہاں پر 3 دن پہلے آیا تھا، کیا اس نے میرے بارے میں نہیں بتایا تمہیں؟ سیرت نے صبان سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، میں 2 دن سے مسلسل چکر لگا رہا ہوں، گھر میں تم ٹکتی ہی کب ہو؟ اور یہ کیا کرتی پھر رہی ہو تم سیرت؟ صبان نے دوبارہ وضاحت دینے کے بعد اس سے شکوہ کیا۔ کیا کرتی پھر رہی ہوں؟ جھوٹ بول رہا تھا وہ موٹا کانسٹیبل۔ سیرت صاف مکر گئی۔ سیرت پلیز، کم از کم تم مجھ سے جھوٹ نہ بولو، اور اگر میں نے اب تمہیں کوئی الٹے سیدھے کام کرتے ہوئے دیکھا نا۔ صبان نے اس کو وارن کرنا چاہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سیرت نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے کر دیے۔ ہتھکڑی لگاؤ گے نا تم، پولیس والے جو بن گئے ہو؟ سیرت کے بولنے پر صبان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا فلیٹ کا دروازہ کھلا، ناصر اندر آیا۔ صبان نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑے اور سیرت ایک دم پیچھے ہوئی۔ صاحب میری بچی نے کچھ نہیں کیا، شکل دیکھو اس کی، چوٹ لگتی ہے کہیں سے؟ بہت معصوم ہے میری بچی، ہم بہت غریب لوگ ہیں سفید پوش۔ ناصر نے اپنے گھر پہ پولیس کو دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونا شروع کر دیا۔ وہیں سیرت نے اپنا سر پکڑ لیا اور صبان تعصب سے نفی میں سر ہلا کر سیرت کے ابا کے ڈرامے دیکھنے لگا۔ ابا چپ ہو جاؤ، یہ صوبی ہے اپنا۔ وہی پرانے محلے والا صوبی، کاشی کا بھائی۔ سیرت نے ناصر کے پاس آ کر اس کو آنکھیں دکھا کر چپ کرانا چاہا۔ ہاں یاد آیا، صوبی جوان ہو گیا ہے ماشاءاللہ، اور پولیس والا بھی بن گیا ہے۔ یہاں کیوں لے آئی اس کو؟ ناصر نے مسکرا کر مگر آخری جملہ سیرت کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جس پر سیرت ناصر کو آنکھیں دکھا کر زبردستی مسکرائی۔ بیٹھو، تم ابا کے ساتھ چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ مسکرا کر صبان سے بولی اور کچن میں چلی گئی۔ صبان وہیں کرسی پر ناصر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ناصر سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے سیرت اور ناصر دونوں کو بہروز و یسریٰ کے بارے میں بتایا۔ آنٹی رنم کو باہر بھیج دیں، میں کار میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں۔ کاشان نے یسریٰ کو اپنے روم میں آتا دیکھا تو بولا، ہاں میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی، یشل پارلر سے آتے ہوئے رنم کو پک کر لیا ہے، بس اب تمہیں اسے لینے جانا ہوگا۔ یسریٰ نے مسکراتے ہوئے کاشان کو بتایا، مگر یسریٰ کی بات سن کر کاشان کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ مگر آپ نے اسے جانے کی اجازت کیوں دی؟ میں چھوڑ آتا، صوبی نے مجھے احتیاط سے اسے لے جانے اور واپس لانے کے لیے کہا تھا۔ کاشان نے سنجیدگی سے بولا تو یسریٰ مسکرا دی۔ اسے کاشان کا یوں رنم کی فکر کرنا اچھا لگا تھا۔ دراصل یشل ہی رنم کی ایسی فرینڈ ہے جس کے بھروسے میں رنم کو بھیج دیتی ہوں اور کسی کے ساتھ الاؤ نہیں کرتی۔ اب تم اسے احتیاط سے گھر لے آنا۔ یسریٰ کے کہنے پر کاشان نے سر ہلایا۔ یسریٰ کے روم سے جانے کے بعد کاشان بھی لب بھینچ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آؤ فوراً۔ یشل کے گھر کے باہر گاڑی روکے کاشان نے موبائل پر کال ملا کر رنم کو کہا، مگر مجھے تو ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے یہاں آئے ہوئے۔ رنم نے اپنے موبائل پر کاشان کی کال دیکھی تو سوچ میں پڑ گئی۔ کال ریسیو کی تو اس کی بات سن کر آہستہ آواز میں احتجاجاً بولی،
سنائی نہیں دے رہا تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ فوراً باہر آؤ اسی وقت۔ کاشان نے اسے ڈانٹ کر کہا اور کال کاٹ دی۔